عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نثر سے سبق نمبر 2 سپاہی اور بٹمار اس سبق کی مشقی سرگرمیاں حل کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی درسی کتاب میں پیج نمبر 11 کو سامنے رکھ لیں، پیج نمبر 12 کو سامنے رکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ مشقی سرگرمیاں حل کرتے رہیں تاکہ آپ کو یہ مشقی سرگرمیاں یاد بھی ہو جائے اور کس طرح سے یہ حل کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو بخوبی آ جائیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے مشقی سرگرمیاں ہم دیکھتے ہیں خاکے پر مبنی سرگرمیاں۔ تو دیکھیے، خاکے پر مبنی سرگرمیاں نمبر 1، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ پرانے شہر، تو پرانے شہر یہاں پہ کون کون سے ہے؟ سیری ہے، گیاس پور ہے، بیگم پور ہے اور تغلق آباد ہے۔ یہ پرانے شہر ہے ہمارے سبق کے تعلق سے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسری سرگرمی۔ نمبر 2، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ ہندوستانی مہینے کے نام، نمبر 1 ہے جیٹھ، نمبر 2 ہے آشاڑھ۔ یاد رہیں کہ آپ اس کی ترتیب آپ کے حساب سے اوپر نیچے نمبرنگ کر سکتے ہیں، یعنی 1 کو 2 بنا سکتے ہیں، 2 کو 1 بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں کپڑوں کی قسم کو ظاہر کرنے والے الفاظ۔ تو دیکھیے، کپڑوں کی قسم کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہمارے پاس ہے دوبر اور دوسرا ہے گاڑھا۔ اب گاڑھے کو آپ دوبر کی جگہ پہ اور دوبر کو گاڑھے کی جگہ پر کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ ہندوؤں کے تہواروں کو ظاہر کرنے والے الفاظ۔ تو دیکھیے، ہندوؤں کے تہواروں کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہمارے سبق میں ہیں دیوالی نمبر 1، نمبر 2 دسہرہ۔ اس کے بعد ہیں مسلمانوں کے تہواروں کو ظاہر کرنے والے الفاظ۔ کون کون سے ہیں بھائی؟ نمبر 1 ہے بقرعید اور دوسری ہے عید، رمضان عید۔ تو دیکھیے، لفظ جو ہے بقری عید جس کو بولتے ہیں نا، وہ صحیح لفظ ہوتا ہے بقر عید۔ بہرحال دیکھ لیں آپ اس کو۔ سرگرمی نمبر 4، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ سلطان کا نام سکندر لودھی اور تانبے کا سکہ جاری کرنے والا سلطان بہلول لودھی۔ اسی کی دوسری سرگرمی دیکھیں آپ۔ نہر فیروز شاہی بنوانے والا سلطان فیروز شاہ اور فیل بان کا کام معتبر سنگھ کے ذریعے ہوا۔ یہاں خاکے پر مبنی تمام سرگرمیاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت کے مطابق درجہ ذیل سرگرمیاں مکمل کرنی ہیں، تو وہ آپ نے سبق میں پڑھ رکھا ہوگا، اس کے لحاظ سے آپ نے وہاں پر میں لکھنا ہے۔ ہدایت کے مطابق درجہ ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے سپاہی کے زمانے کے روپیے، ارزانی اور سپاہی کی تنخواہ سے متعلق معلومات دیجیے۔ دیکھیے، یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سپاہی کے زمانے کے روپیے، جو روپیے چلا کرتے تھے اس زمانے میں، ارزانی کم قیمت سستی چیزیں کیا کیا تھی۔ اس کے بعد سپاہی کی تنخواہ کے بارے میں آپ نے یہاں پر میں تفصیلی معلومات لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے سبق پڑھ کر اس زمانے کے طرز معاشرت کی تفصیل تحریر کیجیے۔ تو دیکھیے، اس زمانے میں جو معاشرت کا طرز تھا، زندگی گزارنے کا جو طرز تھا، اس کی تفصیل آپ نے یہاں پر میں لکھنی ہے۔ نمبر 3، تباہ حال بڑھیا کی مدد کے لیے سپاہی کے خیال کی وجہ قلم بند کیجیے۔ وہ جو بڑھیا تباہ حال تھی، اس کی مدد سپاہی نے جو کیا تھا، اس کا خیال تھا، جو سپاہی کا جو خیال تھا، جس خیال میں اس نے اس کی مدد کی تھی، اس نے آپ نے لکھنا ہے۔ نیکسٹ 4 نمبر ہے، اس سبق میں مذکورہ رہزنی کی واردات کو اپنے لفظ میں بیان کیجیے۔ یعنی کہ مذکورہ یعنی جس کا ذکر کیا گیا اس سبق میں، یعنی جو رہزنی لوٹنے کی جو واردات کو قلم بند کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، وہ آپ نے بیان کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ نمبر 5، بٹماروں یعنی لٹیروں کے ذریعے جکڑے ہوئے سپاہی محسوسات اور خدشات کو لکھیے۔ وہ سپاہی جو بٹماروں رہزنوں کے ہاتھوں جکڑے گئے تھے، ان کے خدشات یعنی ان کو کیا خدشہ ہو رہا تھا، کیا ان کو محسوس ہو رہا تھا، اور ان کے احساس، یہ محسوسات کو لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد نمبر 6 دیکھیں، سلطان کے ذریعے رعایا کی بہبودی کے لیے کیے جانے والے کاموں کے بارے میں لکھیے۔ یعنی کہ فلاں کی مدد، بہبودی، فلاں اپنے رعایا کی جو ہے مدد، رعایا کی آرائش، رعایا کی طرز زندگی ہے نا، اور رعایا کے کام آنے والی، رعایا کی اچھائیوں کے لیے جو سلطان نے کام کیا ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔
اس کے بعد ہے اسباب بیان کیجیے، یعنی وجہ لکھنا ہے آپ نے یہاں پر میں۔ مفتی اعظم کے فرمان کا لکھا جانا، کیوں مفتی اعظم کا فرمان لکھا گیا تھا اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، کیا وجہ تھی اس کی۔ نمبر 2 ہے سپاہی کا اپنے آپ پر لعنت کرنا، یعنی سپاہی کا اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، اس پر بھی آپ نے لکھنا ہے اس کی وجہ کہ کیوں سپاہی نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا تھا۔ درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے، یہ آپ کو بخوبی آتی ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں، فٹافٹ آپ اس کو سن لیجئے گا اور اس کے لحاظ سے اس کی وضاحت کر دیجئے گا۔ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگا، اس علاقے کو خلق اللہ تنزن پٹ بڑگنج کہنے لگی تھی۔ نمبر نیکسٹ 3 نمبر، واللہ وہ بھی کیا زمانے تھے، 12 برس میں میرا در ماہا 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا تھا۔ اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے نمبر 4، جیٹھ نکل کر آشاٹھ کی آمد تھی جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد نمبر 5 دیکھیں، اکیلے دکیلے اللہ کا بیلی۔ نمبر 6، بندے کا بال بال آپ کے احسان سے گندا رہے گا۔ ان تمام کی آپ نے استحسانی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں، ذیل میں دیے گئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ یہاں پر ذاتی رائے لکھنی ہے آپ نے، کون کون سے موضوع پر، سلطان کا فرمان کیا تھا اس پر آپ کی ذاتی رائے لکھنا ہے۔ اب اس میں آپ جیسی چاہے ویسی اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے ہونی چاہیے، اس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، دوسرا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ سلطان کے بارے میں پوچھا ہے تو سلطان کے بارے میں آپ نے ذاتی رائے لکھنا ہے، آپ کا خیال کیا ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، اس سبق کے حوالے سے کل اور آج کی زندگی میں نظر آنے والا فرق لکھنا ہے، کل اور آج کی زندگی میں جو فرق ہے وہ لکھنا ہے۔ نمبر 3، نیک شگون یا بد شگون کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے یہاں پر میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، غصے میں سپاہی کا بد زبانی کرنا، غصے میں سپاہی نے جو بد زبانی کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے اپنی ذاتی رائے لکھنا ہے۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1، جملے میں اسم، صفت اور فعل کی نشاندہی کیجیے۔ 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی، یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ کیا اسم ہے، کیا صفت ہے اور کیا فعل ہیں۔ تو دیکھیے آپ اس کو، آپ کے پاس پین ہو اگر تو وہاں پر میں نوٹ کرتے چلیں، لکھتے چلیں اس کو۔ تو دیکھیے 80,000 مسلح جو ہے صفت ہے، فوج اسم ہے، تیار رہتی تھی فعل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جملے میں مبتدا اور خبر پہچانیے۔ میری سانس اب بالکل ہی رکی جا رہی تھی۔ تو دیکھیے یہاں مبتدا جو ہے میری سانس ہے، اور اس کے بعد اب بالکل ہی رکی جا رہی تھی، یہ خبر ہے، کیونکہ میری سانس یہ لفظ کہنے کے بعد آپ کے کان جو ہے وہ بالکل الرٹ ہو گئے کہ اس کے بعد کیا خبر آنے والی ہے۔ اب تو کیا خبر آئی، رکی جا رہی تھی۔ اس طرح سے مبتدا اور خبر پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ اس کا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ مبتدا اور خبر اس میں آپ نے بتانی ہے۔ جملہ ہے، میں وہاں پہنچا کہ ٹرین آ چکی تھی۔ اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو اس ٹائپ کے کوسچن حل کر کر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں کو مخلوط جملے میں تبدیل کیجیے۔ دیکھیے جو جملے دیے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے نیچے میں، ان کو مخلوط جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ وقت کتنا گزر گیا تھا، مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا، مغرب تو ہو ہی چکی تھی۔ دیکھیے مخلوط جملہ ایسے بنے گا، مغرب تو ہو ہی چکی تھی اور مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا کہ وقت کتنا گزر گیا تھا۔ اس کے بعد والا سوال دیکھیں، سوال نمبر 4 اس میں سے، سبق میں استعمال کیے گئے 10 محاوروں کو تلاش کر کے ان کا مفہوم لکھیے، یا آپ لکھ لینا
نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھ لینا، کوئی دقت نہیں۔ نمبر 5، اس سبق کے الفاظ مدافعت، لعنت، تف اور دن دہاڑے کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ کس طرح سے آپ اس کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی سبق نمبر 2 سپاہی اور بٹمار کی مکمل سرگرمیاں ہوئیں۔ اس کے تعلق سے اگر آپ کو اور کوئی پریشانی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز کو اور دوسرے طلباء تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔